یہ ماہ مبارکہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ نسبت رکھتے ہوئے بہت ہی عظمتوں اور رفعتوں کا مالک ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں والی دو جہاں، سرور دو جہاں، سردار انبیاء و رسول، تاجدار ختم رسول، میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کائنات عالم میں تشریف فرما ہوئے۔ سامعین محترم، میرے کریم آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو رب تبارک و تعالی نے کائنات عالم کو روشنیاں عطا فرمائیں، کائنات عالم کو رحمتیں عطا فرمائیں، کائنات عالم کو نعمتیں عطا فرمائیں، کائنات عالم کو رب تبارک و تعالی نے خوشیوں سے مالا مال کر دیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے فضائل اور بہت سے کرامات، معجزات، رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے وہ ہستیاں بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان ہستیوں میں سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک نبی کو عظمتیں عطا فرمائیں، ہر ایک نبی کو بہت سارے خصائص عطا فرمائے، ہر ایک نبی کو بہت ساری رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائی، لیکن قربان جائیے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ رب تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو جو کچھ بھی عطا فرمایا تھا وہ سارا کا سارا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور وہ تو عطا فرمایا ہی فرمایا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جو سابقہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی گئی تھی۔ رب تبارک و تعالی نے واضح طور پر اپنے محبوب علیہ السلام سے گویا کہ یہ جو انعامات اکرامات سرکار کو رفعتیں اور بلندیاں اور خاص فضیلتیں عطا فرمائیں، ان میں میرے کریم آقا علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمائی تھی۔ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے مجھے جوامع الکلم بنا کر بھیجا ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ کلام مختصر ہو لیکن اس کا مفہوم اتنی وسعت رکھتا ہو کہ رہتی دنیا تک کے لوگ میرے کریم آقا علیہ السلام کے اس کلام پر گفتگو فرماتے رہیں، شرحیں لکھتے رہیں، تفسیریں لکھتے رہیں، لیکن
ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح میرے کریم آقا علیہ السلام کو جوامع الکلم بنا کر بھیجا۔ پھر میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے رعب و دبدبے سے۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان، یہ عظمت، یہ رفعت عطا فرمائی تھی، لیکن ان تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص فضیلت عطا فرمائی ہے کہ سرکار کا دشمن سینکڑوں ہزاروں میل بھی دور ہو تو میرے کریم آقا علیہ السلام کا جب ذکر آ جاتا تھا، نام آ جاتا تھا، وہ سینکڑوں میل دور بھی کانپنے لگ جاتا تھا۔ اس طرح کا رعب و دبدبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام حق پہنچاتے رہے، رب تبارک و تعالیٰ کا جو دین تھا وہ لوگوں تک منتقل کرتے رہے، اور جہاں جہاں مخالفین سامنے آئے ان کے مقابلے بھی کرتے رہے اور ان سے جنگیں بھی کرتے رہے، سارے معاملات رہے، لیکن مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی میرے کریم آقا علیہ السلام کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے کریم آقا علیہ السلام کے لیے مال غنیمت کو بھی حلال قرار دے دیا۔ اور اسی طرح سابقہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نمازیں بھی عطا فرمائیں، احکام شرع بھی عطا فرمائے، لیکن ان کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، ان کی امت کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں پر وہ جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ السلام کو یہ خاصیت عطا فرمائی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی ذات والا صفات کے لیے اور سرکار کی ساری امت کے لیے یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ اے پیارے محبوب، ساری کائنات، ساری زمین کو ہم نے آپ کے لیے پاک و صاف کر دیا ہے، جہاں پر بھی جگہ مل جائے آپ کا امتی وہیں پر ہی سجدہ کر لے میری بارگاہ میں، وہیں پر بیٹھ کر میرا ذکر کرنے لگ جائے، میں اس کا ذکر بھی قبول کر لوں گا اور اس کی نماز کو بھی قبول کر لوں گا۔ اس کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر و متعین نہیں ہے۔ اور اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی اور رسول کو بھیجا اس کائنات میں، کسی کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا، کسی کو ایک قبیلے کی طرف، کسی کو ایک ملک کی طرف، کسی کو ایک ملک کی طرف، لیکن انبیاء علیہ السلام جو تشریف لاتے رہے وہ مختلف قوموں کے پاس تشریف لاتے رہے، اور وہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے وہ انسانوں کے نبی بن کر تشریف لائے، لیکن جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہان کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے، دونوں جہان کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام، میرے کریم آقا علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات عالم کے لیے رسول و نبی بنا کر بھیجا، اور رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کی مخلوق میں جو کچھ بھی ہے میں ان سب کے سب کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب رب کی مخلوق میں کیا آتا ہے؟ زمین و آسمان بھی رب کی مخلوق میں ہے، جن و انس بھی رب کی مخلوق میں ہے، شجر و حجر بھی رب کی،
جو ہے مخلوق میں آتے ہیں، یہ سمندر کی روانیاں بھی رب کی مخلوق میں ہیں، دریاؤں کی وجدانیاں بھی رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں ہیں، اور نہروں کی روانیاں بھی رب کی مخلوق ہے، زمین کا ذرہ ذرہ رب کی مخلوق ہے، آسمان کا ذرہ ذرہ رب کی مخلوق ہے، جتنے چرند و پرند ہیں یہ رب کی مخلوق ہیں، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے یہ رب کی مخلوق ہے، فرشتے ہیں رب کی مخلوق ہے، اور حوریں ہیں یہ رب کی مخلوق ہے، جنت وغیرہ ساری چیزیں یہ رب کی مخلوق ہے۔ میرے کریم فرما رہے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، رب تبارک و تعالی نے ان ساری چیزوں کا مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تشریف لا رہے ہیں وہ صرف اور صرف انسانوں کی طرف رسول بن کر تشریف لا رہے ہیں، صرف انسانوں کے وہ نبی بن کر تشریف لا رہے ہیں، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات عالم میں آتے ہیں صرف ایک نبی جو ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جنات کے لیے نہیں، بلکہ ارسلت الی الخلق کافہ کے تحت رب کی جو بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری مخلوق میرے مصطفیٰ کی امتی ہے، میرے مصطفیٰ کی امتی ہے۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھٹی چیز یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ ہاں، سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کر تشریف لایا ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا، قیامت تک کے لیے سرکار کا اعلان ہے۔ اور دوسرے مقام پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میری امت تم آخری امت ہو، یہ قرآن یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ دین اسلام اللہ کا آخری دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ سرکار نے فرمایا اے میری امت آپ تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی دوسری امت نہیں ہے، اس قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، اور اس دین کے بعد کوئی دوسرا دین نہیں ہے، اور مجھ محمد کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ یہ رب تبارک و تعالی نے وہ خاص فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معجزات عطا فرمائے، ہر ایک نبی کو معجزہ ملا، ہر ایک نبی کو خاص خاص فضیلتیں ضرور ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملی، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو فضیلت مقام مراتب ملے، لیکن رب تبارک و تعالی نے جو عظمتیں جو رفعتیں میرے محبوب کو عطا فرمائی ہیں وہ سابقہ انبیاء میں سے وہ چیزیں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، اور عطا فرمائی بھی ہیں لیکن ان کا انداز کچھ اور ہے، اور جو میرے مصطفیٰ کا انداز ہے وہ کچھ اور انداز ہے۔ تیسرا پارہ قرآن کا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ذرا غور کیجئے گا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کس طرح بلندیاں عطا فرمائیں، کس طرح رفعتیں عطا فرمائیں، کس طرح شانیں عطا فرمائیں۔ یہ تو آج امتی ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بھلا کے بیٹھا ہے، جو عظمتوں اور رفعتوں کا انکار کر کے بیٹھا ہے۔ تو عزیزان محترم میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے کتنی رفعتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کا تیسرا پارہ آپ کا ذکر موجود ہے، رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، فرمایا کہ اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ کس کا بیان ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ رب تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رسول بن کر تشریف لائے، اور وہ ساتھ میں نشانی لائے۔ کیا نشانی لائے؟ رب تبارک و تعالی کی طرف سے، اور وہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، ہاں فرمایا کہ میں مٹی سے گارے سے ایک پرندے کی صورت بناتا ہوں، میں بناتا ہوں وہ صورت، اور فرمایا فانفخ فیہ، وہ پرندے کی صورت جب بن جاتی ہے، جسم بن جاتا ہے، فرمایا فانفخ فیہ،
میں اس میں پھونک مارتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ پرندہ اللہ کے حکم سے تیار ہو کر اڑنے لگ جاتا ہے، وہ اڑنے لگ جاتا ہے پرندہ۔ اور فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور فرمایا کہ جو میرے پاس اندھا آتا ہے، نابینا آتا ہے، مادر ذات نابینا ہے، وہ میرے پاس آتا ہے، میں اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوں، اللہ پاک اس کو بینائی عطا کر دیتا ہے۔ اور والابرص، اور جو برس کے نشان والے میرے پاس آتے ہیں، فرمایا ان پر بھی میں اپنا دست کرم پھیرتا ہوں، اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ اور اگلی چیز کیا فرمائی؟ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اب کتنی چیزیں ہوں گی؟ فرمایا پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، پرندے کی صورت بناتا ہوں مٹی سے، اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اڑنے لگ جاتا ہے۔ نابینا آتا ہے، دم کرتا ہوں، وہ بھی چلنے لگ جاتا ہے، آنکھیں آ جاتی ہیں، بینائی مل جاتی ہے۔ برس والا آتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہوں، اس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے پاس سامنے مردہ آ جائے، میں اس مردے کو بھی حکم دوں قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ عظمتیں اور رفعتیں کس کو مل رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مل رہی ہیں۔ ہم نے کہا لاکھوں سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات والا صفات کو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رفعتیں، یہ عظمتیں عطا فرمائی۔ لیکن کیا فرمایا؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن زندہ کس کو کر رہے ہیں؟ کہ جن کے جسموں میں پہلے سے روح موجود تھی، جن کے جسم میں پہلے روح موجود تھی، اب ان کے جسم سے روح نکل گئی، اب دوبارہ اس روح کو واپس پلٹا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ان کی عظمت اور رفعت، آپ کو لاکھوں سلام ہوں، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو شان عطا فرمائی ہے وہ یہ عطا فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو زندہ کر رہے ہیں کہ جن کے جسموں میں پہلے روح تھی وہ نکل گئی، اب ان کو زندہ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو زندہ کیا ہے کہ جن کے جسموں میں روح تھی ہی نہیں، ان کو زندہ کیا کہ جن کے جسموں میں شروع سے روح تھی ہی نہیں، جیسے پتھر ہو گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو جہل آتا ہے، ہاتھوں میں کنکر لیے ہوئے ہے، کہتا ہے اے محمد، اگر یہ میرے مٹھی میں بند چیز اگر گواہی دے دیتی ہے تو میں آپ کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے لبہائے اقدس کے جو الفاظ مبارک نکلے تو سرکار نے فرمایا میں اگر گواہی دوں یا یہ تیرے جو ہاتھوں میں چیز ہے یہ خود گواہی دے، یہ خود گواہی دے، تو ابو جہل کی مٹھی میں وہ بے جان پتھر بول اٹھتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ محمد عربی، یہ نورانی چہرے والی جو شخصیت سامنے موجود ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اللہ کا نبی بن کر آنے والا ہے، یہ اللہ کا نبی بن کر آنے والا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے محمد میں آپ کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ سامنے کھڑا درخت آئیے گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں اس کو کہوں کہ وہ میری بارگاہ میں جب تو جا کر اس کو کہے، جا اس کو کہے۔ اس نے جا کر یہ نہیں کہا کہ اے درخت تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے، یہ نہیں کہا، اس نے کہا اے درخت وہ سامنے نورانی چہرے والا وہ سامنے جو شخص بیٹھا ہے یہ تجھے بلاتا ہے۔ اللہ اکبر، جو محبت والوں کا انداز ہے انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے کہا درخت ایسے چلتے ہوئے فوراً نہیں آ گیا، فرماتے ہیں پہلے درخت دائیں ہلا، پھر بائیں ہلا، پھر آگے ہلا، پھر پیچھے ہلا، اور اس طرح جھومتے جھومتے درخت اپنی پوری جڑوں سمیت سرکار کے قدموں میں آ کے گر گیا۔ تو یہاں عشق والے محبت والے کہتے ہیں خدا کی قسم ہے درخت ایسے بھی آ جاتا لیکن اس نے اپنی ساری جڑوں کو نکالا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو چلا جاؤں میری جڑیں یہاں رہ جائیں، میں جڑوں سمیت سرکار کی قدم بوسی کرتا ہوں۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کو بھی سلام ہے، لیکن اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ عظمت عطا کی ہے، اگر درخت بھی پیغام سنتے ہیں تو قدموں میں آ کے گر جاتے ہیں۔
درخت بھی پیغام سنتے ہیں تو قدموں میں آ کے گر جاتے ہیں۔ آج بھی بیت اللہ شریف کے سامنے پچھلی سائڈ پہ اگر چلے جائیں تو وہاں آج بھی وہ مسجد شجر موجود ہے، وہ مسجد شجر آج بھی موجود ہے، اس جگہ پر اب مسجد بنا دی گئی ہے۔ تو عزیزان محترم اب ذرا غور کریں کہ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اپنی قوم کے پاس موجود ہیں، قوم کہتی ہے اے پیارے موسیٰ ہمیں جو ہے نا وہ پانی چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، ہمارے پاس پانی میسر نہیں ہے، ہم بھوکے اور پیاسے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم دعا کر دیتے ہیں، اور جب رب کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے تو رب تبارک و تعالی ہمیں ضرور بھی ضرور جو ہے وہ پانی عطا فرمائے گا۔ اب عزیزان محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا مالک مولا میری قوم کو پانی چاہیے، میری قوم کو پانی چاہیے۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام پانی مانگ رہے ہیں، رب تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتے فَقُلْنَا، تو ہم نے موسیٰ سے کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا کہ یا اللہ میری قوم پیاسی ہے، مجھے قوم کے لیے پانی چاہیے، میرے کریم آقا علیہ السلام کے رب نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا عرض کریں مالک مولا میری قوم کے لیے پانی چاہیے۔ رب نے کیا فرمایا؟ فقلنا، رب فرماتا ہے ہم نے کہا اضرب، مارو، بعصاکہ، اپنا عصا، الحجر، پتھر پر۔ اے موسیٰ پانی چاہیے نا، یہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو ڈنڈا مبارکہ ہے، اس ڈنڈے کو زمین پر مارو، اس پتھر پر مارو، ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ فانفجرت من حسنتا عشرت عینا۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ تم پتھر پر اپنا عصا مارو، تمہاری قوم کے 12 قبیلے ہیں، ہم ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کر دیں گے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کر دیں گے۔ فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، رب نے فرمایا ہم 12 چشمے جاری کر دیں گے۔ کتنے چشمے؟ 12 چشمے جاری کر دیں گے۔ اور فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، تو آپ کے قبیلے میں سے ہر گروہ جو ہے وہ اپنا اپنا جو چشمہ ہے وہ پہچان لے گا اور اسی سے وہ پانی پینے لگے گا۔ تو اب ذرا غور کیجئے، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں پانی مانگ رہے ہیں۔ رب نے کیا فرمایا؟ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو مارو پتھر پر، پتھر پر جب مارو گے تو ہم 12 چشمے جاری کریں گے۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظمت آپ کو عطا فرمائی، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پہ قربان، سرکار کی رفعتوں پہ سلام، سرکار کی شانوں پہ سلام ہو۔ اللہ اکبر، پتھر سے پانی نکلنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، آج بھی پتھروں سے پانی نکلتا ہے۔ یہ ہمارے دریا جو بہتے ہیں اور یہ سلسلہ جو بھی چل رہا ہے یہ یقیناً پتھروں سے پانی آ رہا ہے اور یہ ہمارے دریا چل رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم پتھروں سے پانی نکلنا مشکل نہیں ہے۔ ادھر ہے موسیٰ علیہ السلام، حکم ہوتا ہے ڈنڈا مارو پتھر پر، ہم پتھر سے پانی جاری کریں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن رب نے اپنے محبوب کو کتنی شان عطا فرمائی۔ محبوب علیہ السلام ایک غزوے کے موقع پر تشریف فرما ہے، صحابہ حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی پینے کا ختم ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس بالکل بھی پانی نہیں رہا، ہمارے جانور بھی پیاسے ہیں، ہم بھی پیاسے ہیں، کھانا وغیرہ بنانے کے لیے بھی پانی میسر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں پانی، رب کی بارگاہ سے پانی مانگتے ہیں، رب تبارک و تعالی پانی دے دے گا، لیکن نہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے برتن منگوائے۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب برتن پیش کیے جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں وہ برتن لائے جاتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ایک برتن میں رکھا۔ اللہ اکبر، ادھر برتن میں دست مبارک رکھنا تھا، پانچوں کی پانچوں انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پانچوں کی پانچوں انگلیوں سے
5 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ سیدی اعلی حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، ہاں وہ عظیم بریلی کا تاجدار، وہ عاشقوں کا امام، جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان کو دیکھتا ہے، اس عظمت کو دیکھتا ہے، اس رفعت کو دیکھتا ہے، تو بریلی کا تاجدار بول اٹھتا ہے کہ بریلی کا تاجدار بول اٹھتا ہے کہ انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیاں مبارک جو ہے وہ فیض پر ہیں، فیض لٹا رہی ہیں، اور جو پیاسے ہیں وہ صحابہ ہیں، وہ عاشق ہیں جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں۔ مصطفیٰ کی اس رفعت کو دیکھ کر وہ جھوم اٹھتے ہیں، اور جھومتے جھومتے سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک 5 انگلیوں سے کریم آقا علیہ السلام کی انگلیوں مبارک کو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، پتھر سے پانی نکالنا اور بڑی بات نہیں ہے، لیکن انگلیوں سے چشمے کرنا سبحان اللہ، انگلیوں سے چشمے جاری کرنا سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ رب تبارک و تعالی نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رفعتیں، یہ بلندیاں، یہ مقام، یہ مراتب عطا فرمائے ہیں، اور رب تبارک و تعالی نے ہر نبی کو شان عطا فرمائی، ہر نبی کو عظمت عطا فرمائی، ہر نبی کو رفعت عطا فرمائی، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رفعتیں عطا فرمائی وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ حقیقت یہی ہے کہ آج ہم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد مناتے ہیں، آپ کی جو رفعتوں کے، آپ کی جو شانوں کے، آپ کی عظمتوں کے جو ہم گن گاتے ہیں، وہ ایسے نہیں گاتے، بلکہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گاتے ہوئے آئے ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور دو آگے فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کی بات آتی ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت سلام میں عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب آپ کی ولادت با سعادت کی بات آتی ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افرود سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بات آتی ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باب ختم فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ ہمارے امام نے بھی ہمیں اس انداز سے عظمت مصطفیٰ سمجھائی ہے، اس انداز سے رفعت مصطفیٰ سمجھائی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آج کل وہ لوگ اگر پیدا نہ ہوتے، وہ لوگ پیدا نہ ہوتے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، خدا کی قسم ہے دنیا دیکھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سرکار سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ ہاں، دنیا دیکھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہے وہ سرکار سے محبت کس انداز سے کرتے ہیں، لیکن ان منکروں کے معاملات کے پیش نظر پھر بھی اگر دیکھا جائے تو آج بھی پوری روئے زمین پر جو ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، حقیقت یہی ہے ذکر خدا بھی مکمل نہیں ہوتا ذکر مصطفیٰ کے بغیر۔ حقیقت دیکھیے، آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہے؟ میں نے کہا کہ مصطفیٰ کا نام چھوڑ کر اذان مکمل کر کے دکھاؤ، مصطفیٰ کا نام چھوڑ کر جو ہے وہ نماز مکمل کر کے دکھاؤ، مصطفیٰ کا نام چھوڑ کر کلمہ مکمل کر کے دکھاؤ، مصطفیٰ کا نام چھوڑ کر اس کائنات کو مکمل کر کے دکھاؤ۔ عزیزان محترم، حقیقت یہی ہے دین مکمل نہیں ہو سکتا مصطفیٰ کے بغیر، کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا مصطفیٰ کے بغیر، یہ کائنات مکمل نہیں ہو سکتی مصطفیٰ کے بغیر، نماز مکمل نہیں ہو سکتی مصطفیٰ کے بغیر، سلام مکمل نہیں ہو سکتا مصطفیٰ کے بغیر، اور یہ اذان
ایمان مکمل نہیں ہو سکتی مصطفیٰ کے بغیر، پھر مجھے کہنے دیجئے کہ خدا کی قسم ہے جنت میں جب تک مصطفیٰ نہیں جائیں گے کائنات کا ایک فرد بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جنت بھی مکمل نہیں ہو سکتی مصطفیٰ کے بغیر، جنت بھی مکمل نہیں ہو سکتی مصطفیٰ کے بغیر۔ اے عاشقان رسول، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جشن ولادت آنے والا ہے اور کریم آقا علیہ السلام کی ولادت کا دن آنے والا ہے، تو کیا خیال ہے ایسے محبوب کی عظمتوں کے جھنڈے بلند کرتے ہوئے، ایسے محبوب کی رفتوں کے جھنڈے بلند کرتے ہوئے آیا کہ ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ اپنے گھروں کو جنہوں نے ابھی تک نہیں سجایا، میں نے پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے آج تک نہیں سجایا وہ فوراً اپنے گھروں کو سجائیں۔ عام دنوں میں میرے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، خدا کی قسم ہے واللہ کہہ رہا ہوں، آج جس گلی کوچے سے نکلو، اگر آپ کے گھر پر اس طرح کی چمکدار جو ہے یہ لائٹ جل رہی ہو، یہ لائٹ چمک رہی ہو اور بلب جل رہا ہو اور لائٹنگ ہوئی ہو، تو گلی سے گزرنے والا بھی کہے گا کہ یہ مصطفیٰ کے عاشق کا گھر ہے، یہ مصطفیٰ کے عاشق کا گھر ہے۔ زیادہ نہیں لگائیں تو ایک ایک لڑی ہر بندہ اپنے گھر پہ ضرور لگائے، ہاں اپنے عاشق ہونے کا ثبوت دیجئے، ہاں اور اپنے گھر کی چھت پر ایک ایک جھنڈا ضرور لگائیں تاکہ گزرنے والے کو بھی پتا چلے کہ یہ کسی اور کا گھر نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے سچے غلام کا گھر ہے، یہ مصطفیٰ کے سچے غلام کا گھر ہے۔ تو لاکھوں روپے ہمارے خرچ ہو جاتے ہیں اور جس محبوب کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، تو کیا اس محبوب کی آمد پر ہم ایک لائٹ بھی نہیں لگا سکتے؟ اس محبوب کی، جس محبوب کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملی، رفعتیں ملی، بلندیاں ملی، صبر ساری کی ساری نعمتیں ملی، تو یقیناً اس نبی کے لیے